على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کی پہلی 10 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس سے متعلق بات کریں گے۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کے بارے میں صحیح قول یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، اس سے آپ کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سنائیں، اور یہ اس لیے بھی نازل ہوئی ہے کہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ لوگو، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب آتا تھا جب کہ وہ سوتے تھے، یعنی یا تو ان پر ہمارا عذاب دن کو آیا، رات کو آیا، یا دن کو آیا۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين۔ جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہم ظلم کرتے رہے، یعنی افسوس ہے کہ ہم خود پر ظلم کرتے رہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پوچھیں گے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے۔
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن لوگوں کے وزن بھاری ہوں گے یعنی اعمال کے، وہ تو نجات پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن لوگوں کے وزن ہلکے ہوں گے یعنی اعمال کے، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اب خود پر ظلم کیا ہے یا جنہوں نے اپنے خود کو خسارے میں ڈالا ہے، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں نا انصافی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان زندگی پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ آیات کریمہ سورہ اعراف کی ابتدائی 10 جن کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا۔ سورۃ الاعراف، اعراف کا معنی اونچی جگہ، اعراف کا معنی اونچی جگہ۔ جنت اور دوزخ دو ٹھکانے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو ابتداءً جنت میں بھیج دیا جائے گا، کچھ وہ ہیں کہ جن کو ابتداءً جہنم میں بھیج دیا جائے گا، بغیر حساب کتاب جنت میں، بغیر حساب کتاب جہنم میں۔ بغیر حساب کتاب سے مراد یہ کہ ان کے اعمال ہی ایسے ہوں گے، کفر اتنا انتہا کہ وہ جہنمی ہی ہوں گے۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو صفائی ستھرائی کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا، صفائی ستھرائی کے بعد جنت میں واپس آ جائیں گے۔ نمبر 4، کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کا فیصلہ ان تمام فیصلوں کے بعد ہوگا۔ پہلے ابتدائی طور پہ جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، پھر جن کو صفائی ستھرائی کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا وہ بھی جہنم میں جائیں گے، پھر ان کے لیے فیصلہ ہوگا ایک وقت کے بعد کہ وہ جنت میں چلے جائیں اپنے اپنے اعمال کے بعد، تو وہ نکلتے جائیں گے۔ جب کلیئرنس ہو جائے اب جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، تو ایک طبقہ ایسا ہوگا جن کو اللہ کی طرف سے اونچی جگہ پر رکھا جائے گا۔ یہ طبقہ کون سا ہوگا؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کے معصوم نابالغ بچے۔ نمبر 2، تمام نابالغ بچے، وہ مسلمانوں کے ہوں وہ کافروں کے۔ نمبر 3، وہ لوگ کہ جن تک دین کی بات پہنچی نہیں، وہ لوگ کہ جن تک دین کی بات، پرانے ادوار میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن تک نبی کی بات نہیں پہنچی، پیغام نہیں پہنچا۔ اب یہ اس قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کو ایک اونچی جگہ پر بٹھا دیا جائے گا۔ جب یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے تو پھر ان کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا، بھیجا ان کو بھی جنت میں جائے گا، لیکن سب سے آخر میں اصحاب الاعراف، اونچے ٹیلے والے، ٹھیک ہے جی۔ تو سورہ اعراف ہے، مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق آپ کے سامنے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا جا چکا۔ خلاصہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ ایک قول یہ کہ جو آیات مکی زندگی میں نازل ہوئیں 13 سالوں میں وہ مکی کہلاتی ہیں، اسی میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں، اور جو آیات اور صورتیں مدینہ میں آ کر نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ ایک قول یہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سرزمین مکہ، حدود مکہ میں جو آیات نازل ہوئیں چاہے ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد وہ مکی کہلائیں گی، اور جو آیات سرزمین مدینہ میں اور اس کے قرب و جوار میں نازل ہوئی ان کو کہیں گے مدنی، ان کو کہیں گے۔ یہ دوسرا قول۔ تیسرا قول یہ کہ ہجرت سے پہلے جو آیات نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی۔ یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں بنیادی فرق کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے، ہم آگے چلتے ہیں۔ مکی صورتوں میں عمومی طور پر 3 مضامین بیان ہوتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ انہی 3 مضامین پر
مکی صورتیں جن کی تعداد 87 ہے. کتنی ہے؟ زیادہ صورتیں مکی ہیں اور زیادہ بحث ان 3 موضوعات پر کی گئی ہے: اللہ کی وحدانیت اور رد شرک. ظاہر ہے اس کے مقابلے میں رسالت اور منکرین رسالت کا رد، آخرت اور منکرین آخرت کا رد. بس یہ بیان ہے. یہ صورت مکی ہے. اس کے اندر بھی بنیادی طور پر 3 مضامین بیان ہوئے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. اب اس کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے آیت الف لام میم صاد. حروف مقطعات، وہ حروف، وہ آیت یا وہ لفظ جس کے حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. الف لام میم صاد، مطلب دیکھیں نا، اب الگ الگ پڑھ کے پڑھے، اگرچہ ایک سانس میں پڑھتے ہوئے یوں پڑھا جاتا ہے الف لام میم صاد، لیکن یہ ملایا نہیں کیا، کیونکہ لام کے اوپر زبر کو یا زیر کو یا پیش کو نہیں سمجھا گیا کہ جس سے اس کو میم کے ساتھ ملایا جائے، اور میم کی زبر زیر پیش نہیں ہے جس کو آگے صاد. تو ملانا تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک حرف کی زبر زیر پیش کو دوسرے حرف کے جزم یا تشدید کے ساتھ ملایا جائے. تو یہ حروف، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے حروف کو تختی کر کے کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. رہا مسئلہ ان کے معنی کے حوالے سے 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ اس کی تفسیر میں، وضاحت میں کوئی نہ کوئی جملہ کہیں گے، کوئی نہ کوئی بات کہیں گے کہ جی الف لام میم صاد، وہ کہتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد. اللہ نے بھیجا، جبرائیل لے کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اب یہ بات جو کرتے ہیں، یہ بات سننے میں بڑی دلچسپ ہے، دل کو لگتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، لیکن یاد رکھیے کسی آیت کریمہ سے، کسی حدیث مبارکہ سے، کسی صحابی کے قول سے یہ بات ثابت نہیں ہے. اب یہ جو کہا جاتا ہے، اس کہنے والے کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ غلط نہیں ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے. ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تاویلاً معنی کیا ہے، یہ معنی ظنی ہے، یقینی نہیں. کسی نے عالم وجدان میں جا کر کے یہ ترجمہ کر دیا، یہ معنی کر دیا، تو اس کا اپنا وجدان ہے. ہو سکتا ہے ان بزرگ کو خود یہ بات سمجھ میں آئی، لیکن یہ یقینی بات نہیں کہ اللہ کا بھی، اللہ کی طرف سے مراد بھی یہی ہے. اسی لیے صحیح بات یہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. کیا فرمایا؟ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں. آگے چلیں دوسری آیت کریمہ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی ہے، لیکن قرآن پاک کی حقانیت کو بھی بیان کیا ہے. کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی. اس سے ایک تو کتاب کی حقانیت بیان ہوئی، دوسرا آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بیان کیا گیا. اب تیسرا فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کتاب کے نزول سے آپ کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. یہ جملہ سمجھنے والا ہے کہ قرآن کے نزول سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل قرآن کے نزول سے تنگ ہوتا تھا؟ تو اس کا جواب سمجھیے. دیکھیے، جواب کو سمجھنے سے پہلے 1-2 ضروری باتیں سمجھ لیجیے. نبی کوئی بھی ہوں، وہ اپنی امت کے حوالے سے انتہائی شفیق اور مہربان ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شفیق اور مہربان نہیں تھے بلکہ حریص بھی تھے. قرآن پاک نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ حرص کیا تھا؟ یہ کیا چیز تھی حرص؟ وہ حرص یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، خواہش، تمنا، آرزو یہ تھی کہ آپ کا ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. خواہ اس کے لیے آپ کو ایک امتی کے پاس دن میں، رات میں، تنہائی میں، اجتماعی محافل میں، اجتماعی مجالس میں، بازار میں، گھر میں، شہر میں، دیہات میں، کہیں پر بھی بار بار جانا پڑے تو آپ جانے کے لیے تیار تھے اور جاتے تھے. بلکہ آپ کو جب یہ کہا گیا
کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ، ان لوگوں کے لیے اگر آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے، یعنی 70 دفعہ بھی آپ ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں گے، ان کی بخشش ہونی کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد، حالانکہ یہ مانا نہیں کہ خدا نخواستہ الیاذ باللہ کے حضور کو اس کا مطلب معلوم نہیں تھا، حضور کو مطلب معلوم تھا، لیکن پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی کہ اگر 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 مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ 70 دفعہ ان کے لیے استغفار کرنے سے زیادہ اگر میں استغفار کروں گا تو ان کی بخشش ہو جائے گی، تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہوتا ہے ایک محاورہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک محاورہ۔ پہلے بھی محاورہ استعمال ہوا اور حضور نے تمنا جو ظاہر فرمائی وہ بھی محاورہ تھا ظاہر فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایسی ہے جیسے ایک آدمی اس کو مسلسل مطلب کسی چیز کا موقع دیا جائے موقع دیا جائے موقع دیا جائے، تو ہر دفعہ وہ آخر میں کہے کہ جناب بس ایک چانس اور دے دے، ایک چانس اور دے دے، تو اس کو چانس دینے والا آدمی یہ کہے کہ بھائی مجھے اگر یقین ہو نا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو تو میں تمہیں زندگی بھر چانس ہی دیتا رہوں، لیکن مجھے پتہ ہونا تم سے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ محاورے ہوتے ہیں۔ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات تو یہ سمجھیے کہ عام انبیاء بھی اپنی امتیوں کے حوالے سے شفیق اور مہربان تھے، حضور صرف شفیق اور مہربان نہیں بلکہ حریص بھی تھے۔ اس لیے آپ پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ محبوب آپ سورہ ہود میں محبوب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے، فاستقم کما امرتا، اس دعوت کے عمل میں آپ استقامت کا مظاہرہ کیجیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد اب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ چاندی نظر آ گئی، آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ معنی یہ کہ سورہ ہود کے نزول کے بعد میں نے خود پر اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ جو ہے وہ محسوس کیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت بھی دیتے تھے، ساتھ غمگین بھی ہوا کرتے تھے، اور انتہا درجے غمگین۔ اسی غم کے نتیجے میں آپ جسمانی طور پہ نکاہت کا شکار ہو گئے اور آپ جسمانی اعتبار سے کمزوری آپ کے اندر جو ہے وہ محسوس ہونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورۃ الشعراء میں یہ بات فرمائی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ یہ جو آپ کی حالت ہے یہ تو ایسی ہے کہ گویا آپ عنقریب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ آپ اتنی زیادہ فکر مند نہ ہوں، اتنے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر فذکر ان نفعت الذکری ان علیک الا البلاغ۔ یہ ساری آیات پھر نازل ہو رہی ہیں کہ محبوب آپ کا کام پہنچانا ہے، پہنچا دیجیے۔ اب یہاں پر بھی یہ جو جملہ کہا گیا نا کہ فلا یکن فی صدرک حرج، آپ کے دل میں قرآن کے نزول سے تنگی نہ ہو۔ کیا معنی؟ نزول قرآن تنگی کا سبب نہیں ہے، جو آپ کو سمجھیے نزول قرآن تنگی کا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تنگ ہو رہا ہے، نہیں، نزول قرآن کے نتیجے میں، نزول قرآن کے نتیجے میں جو آپ کی فکر بڑھ رہی ہے، اللہ نے فرمایا محبوب اس فکر کو اتنا نہ بڑھائیے کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب معنی سمجھ آیا؟ ورنہ اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ اے محبوب آپ اپنا دل تنگ نہ کیجئے۔ تو ظاہری طور پہ کوئی بھی آپ کو بد مذہب آدمی اس آیت کریمہ میں پھنسا سکتا ہے کہ بھائی کیا آپ کے نبی قرآن کے نازل ہونے سے تنگ ہوتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کی تنگی کا معنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نزول قرآن، آپ تو بےتاب رہتے تھے وہی کے نزول کے لیے۔ آپ کی تنگی کیا تھی؟ آپ کی تنگی یہ تھی کہ قرآن نازل ہو گیا، قرآن نازل ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی، اب اس کے نتیجے میں آپ دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں لوگ مان نہیں رہے، آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، لوگ قبول نہیں کر رہے تو آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔
اب توجہ کیجیے گا، جملے پہ غور کیجیے گا. آپ جن کو ڈرا رہے ہیں وہ نہیں مان رہے، یعنی مشرکین نہیں مان رہے، تو آپ اس سے دل مت تنگ کیجیے، بلکہ اس قرآن کے نازل ہونے سے فائدہ بھی ہو رہا ہے دوسروں کو. اور وہ کون ہے؟ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہی قرآن نصیحت کا ذریعہ ہے مومنین کے لیے. تو آپ کے جو ماننے والے ہیں ان کا تو ایمان زادتم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ رہا ہے، ان کا ایمان بڑھ رہا ہے. لہٰذا آپ کے لیے یہ بات تنگی کا سامان نہیں ہونی چاہیے. اگر کچھ لوگ نہیں مان رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کچھ وہ بھی تو ہیں کہ جو مان رہے ہیں اور اس پر لبیک کہہ رہے ہیں اور بصر و چشم قبول کر رہے ہیں. لہٰذا محبوب آپ ان کو دیکھیے اور خوش ہو جائیے. ان کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، ان کو دیکھ کر کے خوش ہو، ان کو دیکھ کر کے. اس سے ایک اور باریک سی بات معلوم ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو نعمت اور رنج، تکلیف اور رنج، تکلیف اور نعمت دونوں اگر ساتھ ساتھ چل رہی ہوں، انسان کو اللہ کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف اور رنج پر اتنا غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نعمتوں کو بھی بھول جائے، بلکہ نعمتوں کے شکرانے میں اس قدر مگن ہو جائے کہ اسے غم دور ہو جائے اور اللہ اس شکر کی بدولت اس کی نعمتوں میں اضافہ کرے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. یہ آیت نمبر 3 ہے. آیت نمبر 3 میں تمام انسانوں کو، بالخصوص اہل ایمان کو، ویسے تو یہ عام انسانوں کو حکم ہے لیکن ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اہل ایمان کو کیا حکم ہے کہ جو کتاب تم پر نازل ہو رہی ہے، جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے سوا کو چھوڑ دینا ہے. خواہ وہ تورات ہو، خواہ وہ انجیل ہو، خواہ وہ زبور ہو، صحائف ہو یا وید ہو یا سوید ہو یا یجرید ہو یا تبرید ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے. ہندوؤں کی کوئی کتاب ہو، سکھ مت اپنا سکھوں کی کوئی کتاب ہو، یا یہودیوں کی ہو، عیسائیوں کی ہو، صابیوں کی ہو، کسی کی بھی ہو، ان سب کو چھوڑ دو اور کس کو مانو؟ اس کتاب. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے جو راستہ پیچھے بتایا گیا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، اس راستے کی پیروی کرو، اس کے سوا کو چھوڑ دو. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن جو راستہ دے رہا ہے اس راستے پہ چلو، اس کے سوا راستوں کو چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن والے کا راستہ کامیابی والا ہے، اور غیر کے جو راستے ہیں، غیروں کے جو راستے ہیں، ان راستوں والوں کے ساتھ چلنا یا ان کے پیچھے چلنا ناکامی ہے. قرآن والے کے پیچھے چلو، ٹھیک ہے. قلیلا ما تذکرون. ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلہ بھی بیان فرما دیا، شکوہ بھی کر دیا. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو تم میں سے جو نصیحت پکڑتے ہو، تم میں سے نصیحت پکڑنے والے بہت تھوڑے ہیں. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. ان دو آیات میں، آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امم سابقہ کے حالات کو بیان کیا ہے، ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ صراط مستقیم پہ چلو، سیدھے راستے پہ چلو، وقت کے نبی کی پیروی کرو، کتابیں موجود کی پیروی کرو، یہ بات ہم نے پچھلی امتوں کو بھی کہی، لیکن ان میں سے جنہوں نے نہیں مانا ان کو ہم نے پھر بالآخر عذاب میں مبتلا کیا. اور وہ عذاب کبھی دن کے اجالے میں آیا تو کبھی رات کی تاریکی میں آیا. کبھی ایسا ہوا کہ رات کو وہ سو رہے تھے تو ہم نے اچانک ان پر عذاب بھیجا، اور کبھی ایسا ہوا کہ دن کو وہ آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے تو ہم نے عذاب بھیج دیا، یا جاگ رہے تھے ہم نے عذاب بھیج دیا. لیکن جب کبھی، اب اگلی بات، جب کبھی ان میں سے کسی پر عذاب آتا تھا تو عذاب دیکھ کر کے خود ہی اعتراف کرتے تھے کہ ہم اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے تھے، اگر ہم نے ظلم نہ کیا ہوتا تو یہ عذاب ہم پر نازل نہ ہوتا. لیکن اس وقت ان کا یہ اعتراف کرنا قابل قبول، کیونکہ یہ پچھلی سورہ مبارکہ کے آخر میں بیان کر دیا گیا کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل. اگر پہلے ایمان نہیں لائے تو اب ایمان لانا قابل قبول ہے. پہلے اگر گناہوں سے توبہ نہیں کی تو اب عذاب کو دیکھ کر کے عذاب سے توبہ کرنا قابل قبول ہے. بس یہ ہے ان دو آیات کریمہ کا خلاصہ. دیکھیے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا
او ہم قائلون، جبکہ وہ سوتے تھے، یہ پچھلے کے ساتھ ہے، او ہم قائلون، یا دن کو آتا تھا جبکہ وہ قیلولہ کرتے تھے. قائلون مانا قیلولہ کرتے تھے، دن کو آرام کرنے کا قیلولہ کہتے ہیں. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا، اعتراف جرم، کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. آیت نمبر 6 اور 7 ان دو آیات کریمہ میں ایک عنوان یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا ان سے بھی پوچھیں گے. رسولوں سے پوچھ یہ ہوگی کہ تم نے اپنے فریضے اور ذمہ داری کو ادا کیا. جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے یہ پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس رسول آئے، کتاب کی تعلیم دی، ہماری احکامات اور شریعت کو پہنچایا؟ یہ سوال ہر ایک سے ہوگا، ہر دو فریق سے یہ سوال ہوگا. اسی کا یہاں پر ذکر ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور جو پیغمبر دنیا میں آئے ان سے بھی پوچھیں گے. یہ جو تفتیش اور یہ جو سوال اور یہ پوچھنا ہے، یاد رکھیے انبیاء سے پوچھا جائے گا اتمام حجت کے لیے. انبیاء سے پوچھا جائے گا اتمام حجت کی دلیل کے لیے. اور جو انبیاء جن کی طرف مبعوث کیے گئے یعنی لوگوں سے، عوام سے، عام لوگوں سے جو پوچھا جائے گا، امتوں سے جو پوچھا جائے گا، اس کی بھی وجہ دو ہے. ایک دلیل قائم ہو جائے کہ خود اعتراف جرم کر لیں کہ ہاں رسول آئے تھے ہم ہی نے انکار کیا. اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ تو توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس کے لیے بھی پوچھا جائے گا. جب کسی مجرم سے اس کو یہ پتہ ہے کہ میرا جرم سب کے سامنے عیاں ہو چکا، یا کم از کم سائل کے سامنے بالکل میرا جرم عیاں ہے، لیکن اس کے باوجود جب مجرم سے سوال کیا جاتا ہے تو مجرم اس سوال پر ہی خوفزدہ ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں توبیخ، ڈانٹنا. سوال اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مجرم کو ڈانٹا جا سکے. تو دو وجہ ہیں امتوں سے سوال کرنے کی، دو وجہ. ایک وجہ یہ ان پر دلیل خود کی ذات قائم ہو جائے، دوسرا یہ کہ ان کو ڈانٹنا مقصود ہے. اب اگلی آیت کریمہ کو ساتھ ملا لیجیے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. پھر ہم اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. اس کو ذرا سمجھیے. اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے بندوں کی جانچ پڑتال کا، وہ بندوں کے نظام سے بالکل مختلف ہے. سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بندوں کی جانچ پڑتال کے لیے کسی کو نگران مقرر کیا ہوتا ہے، کہیں پر کوئی کیمرہ فٹ کیا ہوتا ہے، کہیں پر کوئی تحریری ثبوت رکھا ہوتا ہے، کہیں پر کوئی اس طرح کا معاملہ جس کو بطور دلیل کے وہ پیش کر سکتے ہیں، گواہ جس کو ہم کہتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں بندے بھی کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نظام میں اور بندوں کی اس تفتیشی نظام میں بہت فرق ہے. اس لیے کہ بندوں کا لگایا ہوا کیمرہ جس سمت لگا ہوتا ہے اسی سمت اس کی عکاسی ہوتی ہے. ادھر کو دیکھ رہا ہے کیمرہ، ادھر کے حالات کو وہ عکس بندی کرے گا، دائیں طرف کے حالات، بائیں کے پیچھے کے حالات سے وہ بے خبر ہے. نگران جب تک اس کی آنکھ کھلی ہے تو وہ حالات کو دیکھ رہا ہے، اور پھر دیکھنے میں بھی یہ ہے کہ بعض اوقات دیکھ کر بھول جائے اور بعض اوقات یاد رہے، لیکن دیکھے گا اتنا ہی، حالات کو اتنا ہی دیکھے گا جتنی اس کی آنکھ کھلی ہے. جب تک آنکھ کھلی ہے حالات دیکھ رہا ہے، آنکھ بند تو حالات بھی اس کی نظروں سے غائب. یہی حالات دنیا کے اندر جو گواہ ہوتے ہیں دوسرے تیسرے سب کا وہ، لیکن اللہ کا نظام بالکل مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ
6 جہات ایسے کیمرے نصب کر دیے ہیں کہ جو کیمرے اس سے جدا نہیں ہوتے، جو کیمرے ہم وقت اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اور اس طرح چسپاں ہیں کہ وہ اپنی تمام زاویوں کے اعتبار سے اس کی تمام تر حرکات کو عکس بندی کر رہے ہیں۔ ایک کیمرہ یہ آنکھ ہے، ایک کیمرہ یہ آنکھ ہے، ایک کیمرہ یہ کان ہے، ایک کیمرہ یہ زبان ہے، ایک کیمرہ یہ دل ہے، ایک کیمرہ ہاتھ ہے، ایک کیمرہ پاؤں ہے، انسان کے پورے اعضاء ہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج یعنی قیامت کے دن ہم منہ بند کر دیں گے، منہ بند کر دیں گے، ہاتھ بولیں گے۔ یہ جو ریکارڈنگ ہے نا، یہ جو ہاتھوں کے ذریعے سے ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ریکارڈنگ اللہ قیامت کے دن پیش کریں گے۔ پاؤں کی ریکارڈنگ اللہ قیامت کے دن پیش کریں گے، کان کی ریکارڈنگ پیش کریں گے، دل کی ریکارڈنگ کو پیش کریں گے، دماغ کی ریکارڈنگ کو پیش کریں گے۔ یوں گویا کہ ہر زاویے سے انسان کو پرکھا جا رہا ہے۔ یہ اس کے اپنے اعضاء ہیں، یہ اس کے اپنے اعضاء ہیں جو اس پر گواہی دے رہے ہیں۔ اور اس کی حدود سے تھوڑا باہر چلے جائیں تو زمین کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنے اوپر ہونے والے تمام جرائم کو اگل دے گی، نکال باہر پھینکے گی، ظاہر کر دے گی۔ انسان کے نامہ اعمال کو درج کرنے والے فرشتے دائمائیں کرامن کاتبین، یہ الگ سے مستقل ایک نظام ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ جس کتاب میں لکھتے ہیں اس کتاب سے کوئی چیز مٹ نہیں سکتی، اور اس کتاب اور اس دفتر کو انسان دیکھ کر کے قیامت کے دن کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، اس نے تو ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی۔ اس لیے اللہ کا جو نظام ہے وہ دنیا کے نظام سے بالکل مختلف ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے یہ جتنے نظام ہیں اسی طرح کے اللہ کے بھی نظام ہیں، لیکن وہ نظام پائیداری کے اعتبار سے، استقلال کے اعتبار سے، مضبوطی کے اعتبار سے، اور پختگی کے اعتبار سے اتنا پختہ ہے کہ اس میں کوئی بھول چوک کا امکان نہیں۔ اب غور کیجئے، قیامت کا دن ہوگا، خلاق عالم ایک ظالم اور مجرم کو سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ یہ جو دفتر اعمال تم دیکھ رہے ہو، اپنے اعمال نامہ تم نے پڑھا دیکھا، یہ تو بتاؤ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے لکھنے والے محافظوں نے تمہارے جرائم میں کچھ اضافہ کر دیا ہو، جو تم نے جرم کیا نہیں وہ لکھ دیا ہو، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ جرم کو بڑھا چڑھا کر لکھ دیا ہو، یا تو جرم کیا ہی نہیں لکھ دیا، یا لکھا ضرور جرم بھی کیا لیکن وہ جرم اتنا تھا نہیں کہ جتنا انہوں نے لکھ دیا۔ بندہ کہے گا نہیں یا اللہ، جو کچھ لکھا ہے صحیح لکھا ہے، اتنا ہی کیا اتنا ہی لکھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ظلم ہم نہیں کرتے، ظلم بندے خود کرتے ہیں۔ یہ اب اس آیت کریمہ کو پھر ایک دفعہ پڑھیے تو آپ کو بات سمجھ آئیے، پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے علم سے مراد یہاں پر وہ تمام اسباب ہیں، کرامن کاتبین اس میں آ جاتے ہیں، انسان کے اعمال اس میں آ جاتے ہیں، انسان کے اپنے اعضاء اس میں آ جاتے ہیں، زمین آ جاتی ہے، وقت آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود بیان آ جاتا ہے، ساری چیزیں آتی ہیں۔ وما كنا غائبین، ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، یعنی ہم ہر وقت۔ اور قرآن پاک نے سورہ فجر میں عجیب بات کی ہے، ان ربک لبالمرصاد، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ کا رب گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ گھات لگا کے سمجھتے ہیں
کہ دشمن پر حملہ کرنا ہو، کسی دشمن کو مارنا ہو، تو انسان پورا چاق و چوبند بن کر چوکس ہو کر کے انسان بیٹھتا ہے اور پورا نشانہ لیتا ہے اور اپنے دشمن کو پورے نشانے پر رکھتا ہے، کسی لمحے بھی اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اس کا نشانہ خطا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے کہ تم میری نگاہوں میں بالکل اس طرح ہو کہ ذرہ برابر دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، ان میں قیامت ہی کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں انسان کے دنیا میں ہونے والے جو اعمال ہیں ان کے وزن کا ذکر ہے اور اسی کے اوپر نتیجہ جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ دیکھیے انسان کا عمل، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی یہ بات سمجھیے گا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عرض اور ایک جوہر، ایک عرض اور ایک جوہر۔ اس کو ذرا میں وضاحت کرتا ہوں۔ جوہر کا معنی ہوتا ہے وہ شے جو اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہو، اپنی ذات کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر آپ یوں لے لیجیے، یہ کپڑا ہے، تو کپڑا اس کی ایک ذات ہے، لیکن اس کے اوپر ایک کلر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، بلو کلر یا کہیں کہیں پر براؤن ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ایک ہے کپڑا، ایک ہے اس کے اوپر کلر۔ کلر عارضی چیز ہے، اسے چینج کیا جا سکتا ہے، کپڑا وہی رہے گا، کلر بدل جائے گا، لیکن جب تک کپڑا ہے کلر رہے گا سمجھنا کہ کلر کوئی بھی اس کے اوپر رہ سکتا ہے، لیکن کپڑے کے بغیر اس کلر کا کوئی وجود نہیں ہے، کپڑے کے بغیر کلر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب سمجھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے قائم بالذات اور ایک چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ عارضی طور پر لگی ہوئی۔ انسان اصل ہے، انسان اس کے ساتھ اس کے اعمال ہیں، یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا ہے، حاجی یہ اعمال ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعمال عارضی ہے، انسان کا وجود اثر ہے، وجود کے ساتھ یہ اعمال لگے ہوئے۔ اب پھر دوبارہ پیچھے کی طرف جائیے، میں نے عرض کیا تھا کہ قائم بالذات چیز اصل ہوتی ہے اور وہ جو اس کے ساتھ عارضی چیز ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اس کا اپنا کوئی وجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل نہیں تو وجود بھی اور عارضی بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عارضی چیز جو ہوتی ہے اس کی کوئی ایسی مستقل حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اس کو پرکھا جائے، اس کو وزن کیا جائے، تو یہی سمجھ لیجئے کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ اس کے ساتھ عارض ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز مستقل نہیں ہے اس کو تولا کیسے جائے گا؟ اصل جو بات سمجھانا مقصود ہے وہ کیا ہے کہ وزن اعمال کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ تو کوئی مستقل وزن نہیں ہے، مستقل کوئی وجود نہیں ہے، مستقل کوئی جسم نہیں ہے، حجم نہیں ہے، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ کیونکہ تولنے کا معنی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک چیز کو ایک طرف رکھا جائے، دوسری چیز کو اس کے مقابلے میں وٹے کو اس طرف رکھا جائے، اب اس کو تولا جائے تو یہ اوپر نیچے ہو۔ ہم تو وزن یہ کہتے ہیں نا، پیمائش کے اعتبار سے وزن کہتے ہیں یا ناپنے تولنے کے اعتبار سے وزن کہتے ہیں، لیکن یہ چیزوں میں کمی بیشی، جو پیمانہ ہوتا ہے پیمانے کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کا وزن اتنا ہے، یہ اتنے کلو ہے، اتنی سینٹی میٹر ہے، اتنی لمبائی ہے، اتنی چوڑائی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اعمال کا تو کوئی جسم نہیں، اعمال کا تو کوئی وجود نہیں، اعمال کا تو کوئی اس طرح کا مستقل قیام نہیں، تو پھر ان کو کیسے کسی چیز میں رکھا جا سکتا ہے؟ یہ تو رکھے جائیں گے انسان کے ساتھ، انسان ہے تو اعمال ہے۔ اب انسان کو الگ رکھ کر کے تو کیا قیامت کے دن انسانوں کو تولا جائے گا؟ یہ ایک سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال کو تولنے کی دو قسمیں ہیں، اعمال تولنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے، جو پہلی قسم ہے اس کو سمجھا دوں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک قسم یہ ہے کہ اعمال کو قیامت کے دن اللہ جسم نصیب فرما دے۔ نماز پڑھی، نماز ایک عمل ہے، اس عمل کو اللہ قیامت کے دن ایک جسم نصیب فرما دے۔ وہ کیسا جسم ہوگا؟ وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے، جیسے مرضی۔ تو جب جسم نصیب فرما دیں گے اس کا وزن ہونا آسان ہے، اور یہ بات تو کیا عقل میں آنے والی بات ہے، اس پہ تو کوئی بحث نہیں۔ لیکن دوسری بات وہ بڑی زبردست ہے، اور وہ کیا ہے کہ اعمال کو جسم نہ دیا جائے، اعمال کو اسی طرح عارض ہی رکھا جائے، تو پھر وزن کیسے ہوگا؟
تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ 1450 سال پیچھے نہ جائیں، آپ موجودہ حالات میں جائیں۔ 1450 سال پہلے اس آیت کریمہ کو سمجھنا ان لوگوں کے لیے کافی مشکل تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر چند چیزوں کو تولا جاتا تھا، چند چیزوں کو ماپا جاتا تھا۔ اب الحمدللہ قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھنا زیادہ آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں ہوا کو ناپا جاتا ہے، بارش کو باقاعدہ وزن کیا جاتا ہے، اتنی ملی میٹر اور اتنی جو ہے وہ بارش ہوئی، اور اسی طریقے سے زلزلہ کی جو شدت ہے اس کو باقاعدہ طور پہ وزن کیا جاتا ہے، طوفان اس کو باقاعدہ طور پہ وزن کیا جاتا ہے۔ چلیے چھوڑیے، یہ بہت دور کی چیزیں ہیں۔ آپ کے اپنے استعمال میں آنے والی چیزیں، پیٹرول ہے اس کو وزن کیا جاتا ہے، گیس ہے، ہوا ہے، گیس ایک ہوا ہے اس کو وزن کیا جاتا ہے، بخار ہے اس کو وزن کیا جاتا ہے۔ پرانے وقت میں بخار کو وزن نہیں کیا جاتا، صرف نبض چیک کی جاتی ہے، اب تو اس کو باقاعدہ وزن کیا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر ہے، بی پی ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ وزن کیا جاتا ہے، شوگر ہے اس کو باقاعدہ طور پہ وزن کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے جسموں کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جن کو باقاعدہ طور پہ وزن ہے۔ تو اب وزن اعمال کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جس طرح ہوا کو وزن کیا جا سکتا ہے، عمل کو بھی وزن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہوا مستقل وجود نہیں رکھتی، ہوا بھی عارضی چیز ہے، بخار بھی عارضی چیز ہے، شوگر بھی عارضی چیز ہے، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، لیکن ان کو اب اس دور میں باقاعدہ طور پہ ماپا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، پیمائش کیا جاتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن اعمال کو بھی وزن کیا جائے گا۔ اب وزن اعمال جب ہوگا تو جن کے اعمال نامے وزنی ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، جن کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ یہ بات مختصر طور پہ سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک حدیث سناتا ہوں اور پھر آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک آدمی کو اس کے نامہ اعمال اس کو پکڑائیں گے، اور وہ نامہ اعمال اپنے دیکھے گا تو 99 دفتر ہوں گے، 99 رجسٹر ہوں گے جو اس کو دیے جائیں گے، اور سارے کے سارے گناہوں سے، غلاظتوں سے، گندگیوں سے، نافرمانیوں سے بھرے ہوئے۔ اب وہ بندہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھنے کے بعد اللہ اس سے پوچھیں گے کہ میرے بندے یہ بتا کہ میرے محافظوں نے، کاتبین نے کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ جواب دے گا یا اللہ کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے سب کچھ کیا ہے۔ اچھا چل، تیرا ایک صفحہ، ایک ورقہ ہمارے پاس ہے، ایک صفحہ، ایک ورقہ ہمارے پاس ہے، ان 99 دفتروں کے مقابلے میں ایک ورقہ ہمارے پاس ہے۔ ہم دونوں طرف، ایک طرف 99 اور ایک طرف وہ ورقہ ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ 99 دفتر کہاں، اس میں کتنے ہزاروں لاکھوں صفحات ورقے، اور ایک صفحہ اور ایک ورقہ کہاں، کیا وزن، کیا جوڑ، کیا اس طرح کا، جو 99 دفتروں کی وجہ سے میں نہیں بچ سکا تو ایک ورقے کی وجہ سے کیسے بچوں گا؟ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، ہم ذرا وزن کریں گے۔ اب وہ وزن کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، صدق دل سے پڑھا ہوا یہ کلمہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اس صفحے میں لکھا ہوگا۔ اب ایک طرف ترازو میں وہ 99 دفتر رکھے جائیں گے اور ایک طرف وہ ایک صفحہ رکھا جائے گا، تو یہ صفحہ، یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ 99 دفتر ہلکے پڑ جائیں گے۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ دو کلمے ایسے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہیں، وزن کے اعتبار سے بہت وزنی ہیں، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے خفیفتان علی اللسان، بڑے آسان ہے ادا کرنا۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کو محبوب ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وزن اعمال ہوگا تو وہ لا الہ الا اللہ والا پڑھ رہا جھک جائے گا۔ اب جب جھکے گا تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے جا، تیرے لیے ہم نے بخشش کا اعلان کر دیا۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس پہ محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں جس شخص کا ذکر ہے یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے بڑھاپے تک کفر کیا،
اور آخری عمر میں جا کر کے اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا. آخری عمر میں جا کر کے صدق کے دل کے ساتھ موت آنے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ لیا. اب جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اصول یہ ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، پچھلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ اسلام کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے. وہ جو 99 دفتر ہیں وہ رائگاں ہو گئے، اور ایک عمل، ایک صفحے کا، ایک ورقے کا وہ کیا کارآمد. تو میرے بھائیوں، مرنا ہم سب نے، جانا ہم سب نے. یہ دنیا کسی کے لیے پائیدار نہیں، کسی کے لیے مستقل نہیں. اگر اس کائنات میں کسی نے رہنا ہوتا تو وہ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء علیہ السلام. لیکن جب انبیاء نہیں رہے، مقصد تخلیق کائنات یا تخلیق کائنات کے جو سبب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں نہیں رہے، آپ بھی دنیا سے الوداع کہہ کر کے چلے گئے، تو پھر کسی نے رہنا. کل نفس ذائقۃ الموت. سمجھدار آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد مرنے کی تیاری کر لے. ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے، بات سمجھنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مسکین کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا کہ تم مسکین کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ کے نام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں وہ مسکین ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، حقیقی مسکین یہ نہیں ہے. حقیقی مسکین وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ آئے گا اور اس کے پاس ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، حج ہوگی، مختلف قسم کے اعمال ہوں گے اور ڈھیر لگا ہوگا، بڑا خوش ہوگا. لیکن دفعتاً ایک طبقہ آئے گا اور وہ کہے گا یا اللہ اس بندے نے ہماری عزت کو تار تار کیا تھا دنیا میں، ہر جگہ ہماری بےزتی کی تھی، پروردگار آج کے دن ہم اس سے حساب لینا چاہتے ہیں. اللہ پاک اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں ان کے سپورٹ کر دیں گے، فرمائیں گے اب راضی ہو، راضی ہو کے چلے جائیں گے. پیچھے سے ایک گروہ اور گروہ آئے گا، یا اللہ اس نے ہمیں بہت ستایا ہے، راستے بند کیے ہیں، تنگ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا، اس نے بہت ستایا ہے، ہم اس سے دنیا میں بہت نالا رہے. اچھا کچھ اعمال اس کو دے دیے جائیں گے، اس طبقے کو. پھر ایسے ہی کرتے 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 اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بالکل قلاش ہو جائے گا. اعمال صالح کے اعتبار سے اس کے سارے عمل صالح تقسیم ہو جائیں گے. اب کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کا حساب کتاب دینا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج کیے جائیں. محاسبہ تو ہونا ہے نا. اللہ ہم سب کے حساب سے بچائے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بالکل خالی ہاتھ اعمال صالحہ کے اعتبار سے، اور اس کے پلڑے میں گناہ ہی گناہ ہوں گے. تو یہ حقیقی طور پہ مسکین ہے. یہ حقیقی طور پر اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی مسکینی سے بچائے. فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اگلا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اور جن لوگوں کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل خسارے میں ڈالا، یعنی خود کو خسارے میں ڈالا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری آیتوں کے بارے میں نا انصافی کرتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.